ایک صحابی بستر مرگ پر موجود تھے، ان کے ارد گرد چاہنے والوں کا جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ صحابی رسول فرمانے لگے، میں نے موت کی تلاش میں اپنی زندگی کے دن اور رات جنگ کی حالت میں گزارے۔ میں نے ایسی جنگیں بھی لڑی جہاں ہر طرف موت رقص کنا ہوتی۔ میں دشمن کے غضبناک لشکر میں گھس جاتا اور موت کو پکارتا، لیکن یہ موت مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ میرے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، نیزہ یا پھر تیر کا زخم نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس موت کی تلاش میں ساری زندگی سرگرداں رہا، وہ مجھے بستر پر دبوچنے آئی ہے۔ ان کا یہ درد برا مرثیہ سن کر ناظرین میں سے ایک گویا ہوئے، آپ غم نہ کریں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو کفار کہتے کہ انہوں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ یہ سن کر ان کو کچھ اطمینان ہوا۔ ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ذکر خیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ لیکن ان کو یہ لقب کیوں ملا اور کس موقع پر ملا، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو تاریخ کی کتابوں سے بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، کسی بھی قوم کا عظیم شان ورثہ اس کی تاریخ ہوتی ہے جو ان کو ماضی رفتہ کی یاد دلاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس قوم کو اس کے مستقبل میں ایسے ہی کارناموں پر ابھارتی رہتی ہے۔ لیکن موجودہ دور کا جوان آج اپنے اسلاف کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اپنے عظیم تاریخی ورثہ سے یکسر محروم اور نابلد ہے۔ اسلام نے دنیا کو ایسے ہیرے تراش کر دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جن کو دنیا ایک عظیم جرنیل کی صفت سے جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا گھرانہ قریش کے نامور گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا۔ ان کے والد ولید کا شمار قریش کے سرداروں میں سے ہوتا تھا۔ مکہ کے لوگ ان کے والد کو العدل اور الوحید کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کے کئی باغات تھے، اس کے ساتھ ساتھ تجارت ان کا پیشہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جہاں پر دنیا کا ساز و سامان فراوانی کے ساتھ موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہادر اور سمجھدار باپ کا سایہ شفقت بھی موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کے ایام ایسے مشاغل میں گزارے جو کہ اس دور کے سرداروں کے مشاغل ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری میں اپنا ایک نام پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے پہلوانوں میں سے ایک بڑے پہلوان بھی شہ ہو رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوانوں کو چیلنج کیا کہ کون ان کے ساتھ زور آزمائی کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور میدان میں اتر گئے۔ دونوں حضرات نے اپنے داؤ پیچ آزمائے، لیکن کسی کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی چال چلی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ٹک نہ سکے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹخنے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرم محاذ میں صف اول میں نظر آتے۔ جنگ احد میں انہی کی سمجھداری اور چالاکی سے مسلمانوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پہلوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی، لیکن اپنے باپ کی موجودگی میں کسی طرح یہ جرأت نہ کر سکے۔ فتح مکہ کے موقع پر بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہمیشہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے اس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار لشکر کی سربراہی سونپی۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے غسانی حکمران کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک وفد روانہ فرمایا۔ یہ موتا کے مقام سے گزر رہا تھا کہ وہاں کے حاکم شرحبیل بن عمر نے روک کر اس کے تمام ارکان کو شہید کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے فوراً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک دستہ روانہ فرمایا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قبول اسلام کے بعد یہ ان کا پہلا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ 3 کمانڈر، آپ کے آزاد کردہ زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ باری باری شہید ہو گئے تو جیش اسلامی پر کوئی امیر نہ رہا۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً از خود کمان سنبھال لی۔ انہوں نے علم تام کر دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موتا کے دن میرے ہاتھ میں کرتے ہوئے فرمایا،
علم زید نے تاما اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے پکڑا اور شہادت پائی۔ اس کے بعد یہ ابن رواحہ کے ہاتھ آیا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ فرمایا آخر کار اللہ کے پرچم کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا اور اللہ نے انہیں فتح دے دی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے خالد ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر مسلط کر دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان آئی تو انہوں نے لشکر کی حیت بدل دی، مقدمہ کو ساقہ کی جگہ، ساقہ کو مقدمہ کی جگہ، اور میمنہ کو میسرہ کی جگہ اور میسرہ کو میمنہ کی جگہ لا کھڑا کر دیا۔ اگلے دن 3000 کفار روم پر مشتمل لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھ وہ پہلے پرچم دکھائی نہ دیے اور فوج کی ترتیب بھی بدلی نظر آئی تو سمجھے کہ اسلامی فوج میں نئی کمک آ گئی ہے۔ اصل میں یہ وہ چھوٹے چھوٹے دستے تھے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں پیچھے بھیج دیے تھے اور انہیں صبح کے وقت ایک ایک کر کے جنگ میں شامل ہونے کی ہدایت کی تھی۔ رات ہوئی تو اپنی فوج کو بحفاظت نکال لائے۔ رومی فوج نے حضرت خالد بن ولید کی واپسی کو بھی ایک چال سمجھا اور پیچھا نہ کیا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ کے اس شیر کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور یہ تلوار پھر کفار پر خوب برسی اور کسی سے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کی اس تلوار کو توڑ سکے۔ ان کی وفات کے ساتھ اسلام کی عظیم داستان شجاعت کا باب بھی بند ہو گیا۔